امام بخاری نے علم کو حاصل کیا، امام اہل سنہ حضرت احمد بن حنبل سے حاصل کیا، حضرت احمد بن حنبل نے علم کو حاصل کیا، امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس چیز کے رتبے کو چاہے بلند کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے اعلیٰ ترین نعمت ایمان کے بعد علم کی نعمت ہے۔ ایمان نہ ہو تو انسان سرمایہ دار ہونے کے باوجود قارون بن جاتا ہے، ایمان نہ ہو تو انسان صاحب منصب ہونے کے باوجود حامان بن جاتا ہے، ایمان نہ ہو تو انسان بادشاہ ہونے کے باوجود فرعون اور نمرود بن جاتا ہے، ایمان نہ ہو تو انسان صاحب قبیلہ ہونے کے باوجود ابو لہب بن جاتا ہے۔ ایمان کے بعد جو نعمت انسانوں کے درجات کو بہت بلند کرنے والی ہے، وہ نعمت علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو وافر حیثیت سے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اس امر کا اعلان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اگرچہ جناب داؤد اور جناب سلیمان بادشاہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس مقام کے اوپر ان کے صاحب علم ہونے کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی وجہ سے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو، لیکن وہ سارے کے سارے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے اور ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تم نے ہمیں عطا فرمایا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کہا ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب جملہ اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری اور ناریوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا۔ جس ناری نے حضرت آدم کی فضیلت کو نہیں مانا، اللہ نے اس کو قیامت کی دیواروں تک کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا۔ علم بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ جناب طالوت بادشاہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ بادشاہ تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے، تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اَنَّا يَقُولُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ۔ وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس تمنگری نہیں ہے؟ عام طور پہ ہر دور کی یہ ٹریڈیشن اور کسٹم رہا ہے کہ تمنگری کو سرداری کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شعیب کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، اللہ نے اس کو چن لیا ہے، وہ صاحب علم بھی ہے، صاحب طاقت بھی۔
علم معاملات کی پڑتال کی صلاحیت دیتا ہے اور طاقت تنفیذ کی صلاحیت انسانوں کے اندر پیدا کرتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ تک جتنے بھی خلفاء خلافت راشدہ کی مسند کے اوپر متمکن ہوئے، ایک قدر مشترک سب کے اندر موجود ہے، اور وہ قدر مشترک ایسی ہے کہ اہل تشیع کا بڑا سے بڑا عالم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ قدر مشترک یہ ہے، سیدنا صدیق بھی عالم ہیں، سیدنا فاروق بھی عالم ہیں، سیدنا ذوالنورین بھی عالم ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ بھی عالم ہیں، اور ہر ایک کے پاس علم حقیقی ہے، فنون کے ماہر نہیں، بلکہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے علم سے پوری طرح بہرور ہیں، کتاب اللہ کے علم سے ان کے سینے کھلے ہوئے ہیں، احادیث طیبہ کے علم نے ان کی بصیرت و بصارت کو جلا بخشی ہے، معاملہ فہم بھی ہیں، دور اندیش بھی ہیں، صاحب حکمت بھی ہے اور صاحب طاقت بھی۔ چنانچہ ایک جلیل شیعہ عالم کے ساتھ جب گفتگو ہونے لگی تو اس نے کہا ہمارے یہاں پر علم معیار امامت ہے۔ میں نے کہا علم کے اعتبار سے شاید صدیق و فاروق اور ذوالنورین کو عالم نہیں مانتے۔ اس نے کہا نہیں، ہم ان کو اختلاف کے باوجود عالم سمجھتے ہیں، لیکن ہم جناب معاویہ کو عالم نہیں مانتے۔ تو میں نے ان کی ہمت کے اندر اس بات کو عرض کیا کہ اگر آپ معاویہ کو عالم نہیں مانتے تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ معاویہ کو امیر اگر مانا ہے تو عالم حسن نے مانا ہے، سیدنا حسن کو تو آپ عالم مانتے ہیں، اور عالم کے انتخاب کے اندر جبکہ وہ آپ کا امام اور امام معصوم بھی ہو، کسی قسم کے شک اور ریب اور تردد کو اپنے دل میں اس کے بعد جگہ دینے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، دور حاضر کے اندر کمپٹیشن کا راستہ، مسابقت کا راستہ، آگے بڑھنے کا راستہ علم کا راستہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے اپنے دشمن کو دبانے کی کوشش کریں۔ بدنصیبی کے ساتھ ہم نے عسکریت کے راستے کو چھوڑے رکھا، حضرت علامہ کی نصیحت کو فراموش کیے رکھا کہ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول طاؤوس و رباب۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو اتارا جس میں طاقت بھی ہے اور نفع بھی ہے۔ اس لوہے کو ہم نے نظر انداز کر دیا، ہم سونے اور چاندی کی پاسیبوں کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن لوہے کو ٹینکوں کی شکل میں ڈھالنے والے اور لوہے کو توپ و دفن کی شکل دینے والے لوگ پوری دنیا کے اوپر غالب نظر آئے۔ اللہ نے سمندروں کو ہمارے لیے مسخر کیا اور ارشاد ہوا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے سمندروں کو مسخر کر دیا تاکہ تمہارے بحری جہاز ان کے اندر چلتے ہوئے نظر آئیں۔ بدنصیبی کے ساتھ بحری بیڑے بھی امریکہ کے اس وقت ان سمندروں میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب سائنس اور ٹیکنالوجی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیے جانے والے فن
کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مقدور بار طاقت کی تیاری کرو۔ جب ہم اس کمپٹیشن کے اندر پیچھے رہ گئے، جب ہم نے اسلحہ سازی کی بجائے بربط و پیانوں کو اپنا ہدف بنا لیا، جب ہم دنیاوی حسن کے اسیر ہو گئے، مادہ پرست ہو گئے، تو اب راستہ کمپٹیشن کا کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ نے کہا تھا طاقت نشان وادی کا نام ہے، طاقت نشان وادی کا نام ہے، طاقت نشان وادی کا نام ہے، لیکن بین الاقوامی انٹر کانٹیننٹل مسائل جو ہیں وہ تو امریکہ کے پاس ہیں، وہ تو برطانیہ کے پاس ہیں۔ ایسے عالم کے اندر پھر کیا کیا جائے؟ جبکہ ہم نے حضور کے عسکریت کے پیغام کو فراموش کیے رکھا، تو اب راستہ ایک ہی باقی بچا ہے، وہ راستہ علم کا راستہ ہے، وہ راستہ سیدنا ابو ہریرہ کا راستہ ہے، وہ راستہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کا راستہ ہے، وہ راستہ سیدہ صدیقہ کائنات کا راستہ ہے، وہ راستہ ابن مسعود کا راستہ ہے، وہ راستہ ابن عباس کا راستہ ہے، وہ راستہ انس ابن مالک کا راستہ ہے، وہ راستہ ابو سعید الخدری کا راستہ ہے، وہ راستہ علم حقیقی کو اپنے دامن میں سمو کر امت کی رہنمائی کرنے والے کاملین کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم انٹر کانٹیننٹل مسائل نہیں بنا سکے، اگر ہم اسلحہ سازی کے اندر امریکہ اور یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو ہمیں اب اس کمپٹیشن میں اترنا ہوگا جس کے اندر ہمیں کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی۔ وہ راستہ علم قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ علم حدیث کا راستہ ہے، وہ راستہ علم فقہ کا راستہ ہے، وہ راستہ علم الکلام کا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے الہام کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ یونیورسٹیاں، یہ درسگاہیں، یہ کالجز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ انسٹیٹیوشنز، یہ تعلیمی ادارے در حقیقت جگہ جگہ قائم ہونے چاہیے۔ جگہ جگہ یہاں پر ہمیں اب علم کے زور کے اوپر اپنے دشمن کو شکست دینی ہے۔ ہم نے ان کے گھروں سے ان کے نوجوانوں کو قرآن و سنت کی شمع سے روشن کر کے ان کے ضمیروں کو بدلنا ہے، ان کے شعوروں کو بدلنا ہے، ان کے دلوں کو بدلنا ہے، ان کے دماغوں کو بدلنا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہر دور کے اندر نصرانیوں کا ایک گروہ ہمیشہ مسلمانوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتا رہے گا، اس لیے کہ نصرانیوں کے اندر ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جب وہ کلام اللہ کو سنیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کریں گے، اور وہ نجاشی شاہ شادی طرح حلقہ بگوش اسلام ہو جایا کریں گے۔ آج ہم جب حلقہ بگوش اسلام ہونے والے نفوس قدسیہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر کبھی ٹونی بلیئر کی سالی نظر آتی ہے، کبھی ہمیں ان کے اندر یوسف ایچت نظر آتا ہے، کبھی ان کے اندر یوسف چیمبر نظر آتا ہے، کبھی حمزہ انڈریاس نظر آتا ہے، اور کبھی ہمیں ان کے اندر جو ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جان فلپس نظر آتا ہے، ہمیں کبھی ان کے اندر بلال فلپس نظر آتا ہے، ہمیں کبھی ان کے اندر جو ہے عبدالرحیم گرین نظر آتا ہے۔ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ لوگ مسائلوں کی ڈھلائی کے نتیجے کے اندر اسلام کی چھتری کے نیچے نہیں آئے، بلکہ یہ لوگ آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے زبان انگریزی کے اندر منتقل ہونے والے علم کے پھیلاؤ کی وجہ سے حلقہ بگوش اسلام ہو کر آج وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ہمارے علماء اللہ کے فضل و کرم سے بر صغیر میں کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ علماء کی جماعت ہے، اور ہمارا ہر عالم شجرہ علمی کے اعتبار سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ملحق ہے۔ اور یہ بات مجھے کہنے کے اندر کوئی بات نہیں
میرا خود تعلق اس شہید کے ساتھ ہے جس کا شجرہ علمی جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس تک پہنچتا ہے۔ حضرت علامہ شہید نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض جبل الحفظ حضرت امام بخاری کا نام، امام بخاری نے علم کو حاصل کیا، امام اہل السنہ حضرت احمد بن حنبل سے حاصل کیا، حضرت احمد بن حنبل نے علم کو حاصل کیا، امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، حضرت شافعی نے علم کو حاصل کیا، امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، حضرت امام مالک نے علم کو حاصل کیا، حضرت شیخ القرآن حضرت نافع سے حاصل کیا، حضرت نافع نے علم کو حاصل کیا، حضرت محدث ملت حضرت محدث امت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے علم کو حاصل کیا، حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا۔ اور جب حضور کی باری آئی وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، نہ شیوخ التفسیر سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، علیم بذات الصدور سے حاصل کیا، فاعل لما یرید سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، مدبر الامور سے حاصل کیا، قابل الطور سے حاصل کیا، غافر الذنب سے حاصل کیا، سریع العقاب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا یضل ربی ولا ینسیٰ کے اعتبار سے ہر قسم کے ریب و تردد سے پاک ہے، اسی طرح حضور اقدس کا علم وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کی وجہ سے ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ انشاءاللہ یہ مدارس، یہ یونیورسٹیاں، یہ کالج، یہ درسگاہیں، ان سے وہ لوگ نکلیں گے جو اللہ کے دین کی سربلندی کو میدان ابلاغ کے اندر، میدان سیاسیات کے اندر، میدان علم کے اندر، میدان مذاکرہ کے اندر، میدان مناظرہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس کا دعا منوا کے چھوڑیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سورت کی روشنی کو پھیلا کے چھوڑیں گے۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا، ہمیں اپنے جملہ وسائل کا ہدف جو ہے اپنے اکابرین کے ہدف کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابرین نے فقط علم کی تدریس نہیں کی بلکہ غلبہ دین کی نکابت کے فریضے کو بھی انجام دیا۔ اور اگر میں اس کو شاعر کے الفاظ میں کہوں تو بات کچھ یوں بنتی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ نسازی تباہ شر کے اسرار کی وجہ سے جو میرے اوپر ہے، آپ تمام کے تمام لوگ جو ہیں دعا ہو رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عطا کرے، تاکہ پہلے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور حضرت حبیب علیہ السلام کے فرمان کی خدمت کا فریضہ انجام دیتا رہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم محترم ساتھیو، جیسا کہ حافظ صاحب نے درخواست کی ہے کہ تمام احباب ان کے لیے صحت کی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو انشاءاللہ